آج کے ہمارے درس کا آغاز 7ویں پارے سے ہوگا۔ 7ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی تاثیر کو بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس کلام پاک میں بڑی تاثیر اور اثر رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں پر، ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم ہوتا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض احباب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، تو مسلمانوں کے 2 گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو یہ 11 مردوں پر مشتمل ایک قافلہ تھا جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ دختر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے ہمراہ اس گروہ میں شامل تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ایمان والوں کا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ کفار مکہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان وہاں خوشحال زندگی گزارنے لگے ہیں تو انہوں نے ایک وفد بھیجا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اور اپنا شہر وطن چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ یہ دین ایسا ہے کہ اس دین کے ماننے والے وہ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ بیٹا بھائی خاندان آپس میں جدائیاں ہو جاتی ہیں، لہٰذا انہیں اپنے پاس ٹھکانہ نہ دو۔ چنانچہ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے چاہے کافر بھی ہوں، وہ زیرک اور دانا عقل مند ہوتے تھے۔ آج کل کے نادان بادشاہوں حاکموں کی طرح نہیں ہوتے تھے، تو اس نے باوجود اس وقت کافر ہونے کے اس نے مسلمانوں سے اس کی وضاحت طلب کی کہ کفار مکہ آئے ہیں اور وہ تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تم آؤ اور اپنے بارے میں وضاحت دو۔ چنانچہ مسلمانوں نے چند افراد کو منتخب کیا۔ جو نجاشی عیسائی تھا اس کے دربار میں پہنچے، متکلم بنایا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت علی کے بھائی تھے، جنہیں جعفر طیار بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خوبیاں نجاشی کے دربار میں بیان کی کہ نجاشی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بڑی خوبصورت سیرت کا حصہ ہے یہ۔ چنانچہ اس نے کفار مکہ کو واپس کر دیا کہ تم ان کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہو یہ سراسر غلط ہیں۔ پھر اس نے ایک وفد بھیجا جو 70 عیسائی علماء پر مشتمل تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما چکے تھے۔ اب یہ جو لوگ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم اب حبشہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ جائیں۔ چنانچہ جب یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو نجاشی کے حکم پر 70 عیسائی علماء بھی ان کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر کے سنائی، اور جب انہوں نے یہ سورت سنی تو ان کی سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، 7ویں پارے کی پہلی آیت میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں وہ قرآن جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا،
तरा तू देखेगा आयुनुहुम तफीज़ु मिनद दम कि उनकी आंखें आंसू बहा रही हैं, मिम्मा अरफू मिनल हक क्योंकि वो हक को पहचान चुके हैं। चुनाचे उन्होंने कहा ये कलाम उसी कलाम के मुशाबे है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारा गया। चुनाचे वो सारे मुसलमान होकर दोबारा हबशा गए तो हबशा के बादशाह नजाशी ने एक और वफ्द भेजा जिसमें उसे अपना बेटा भी साथ भेजा कि जाओ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर के मुसलमान हो जाओ। लेकिन वो कश्ती पर सवार हुए, अल्लाह की शान, कश्ती पानी में डूब गई और वो सारे के सारे उसी पानी में गर्क हो गए। यही वो बादशाह है नजाशी जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा पे पढ़ाई। बाद रिवायात के मुताबिक ये भी मुसलमान हो चुका था। तो ये कुरान की तासीर है कि अपने तो अपने रह गए, गैर भी इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। कुरान में अल्लाह ने तासीर ऐसी रखी है। साथ ही कसम के अहकामात बयान फरमाए। इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कसम खा बैठता है ये तरीका पसंदीदा नहीं है। बात बात पर कसम खाना बाद लोगों की आदत होती है, तकिया कलाम बन जाता है कि हर बात पर कोई अगला बात ना मान रहा हो फौरन बिला तामुल बिला तवक्कुफ कसम खा लेते हैं। अल्लाह की कसम यही बात है। तो इसलिए इसकी आदत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाज़ मौक़ों पर कसम खाना नागुज़ीर होता है। बाज़ शरई मसाइल में भी, जैसे अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, अगर दावा करने वाले के पास गवाह नहीं है तो जिसके खिलाफ दावा हो रहा है, जिसे मुद्दा अलैह कहते हैं, उससे शरअन कसम ली जाती है। बहरहाल एक तफसीरी मसला है। तो कसम की 3 किस्में हैं, फुक़हा ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखी हैं। कसम की पहली किस्म है जिसको यमीन गमूस कहते हैं। अरबी ज़बान में कसम को यमीन कहते हैं। तो यमीन गमूस, इसकी तारीफ ये है कि ज़माना माजी में जानबूझकर किसी काम के करने या ना करने की झूठी कसम उठाना। यानी कोई काम किया है लेकिन ये कसम खाता है कि अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया, या कोई काम नहीं किया और ये बाद में कसम खाता है झूठी कि मैंने ये काम किया है। तो माजी में, गुज़श्ता ज़माने में जो वक्त गुज़र चुका है उसमें किसी काम के करने या ना करने की झूठी कसम उठाना। इस कसम का हुक्म यह है कि इसमें कफ़ारा तो नहीं है, लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार लाज़िम है, क्योंकि झूठ बोला है इसने, लिहाजा उस झूठ के इजाले के लिए इसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। एक है दूसरी किस्म यमीन लग़्व, वो ये है कि ज़माना माजी में, गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के करने या ना करने की झूठी कसम उठाना, लेकिन भूले से उठाना। इसके गुमान में यही था कि मैंने ये काम किया है और इसने इसका दावा भी कर दिया। बाद में पता चला कि ओहो मैंने तो गलती की, मैंने तो ये काम नहीं किया था। तो भूल कर अगर झूठी कसम खा ली, इसमें कफ़ारा भी नहीं है और इस पर गुनाह भी नहीं है, क्योंकि इंसान है अगर भूल गया है तो हदीस में आता है रुफ़िअ अन उम्मती अल ख़ता वन निस्यान, मेरी उम्मत की ख़ता और मेरी उम्मत की भूल चूक अल्लाह ने माफ़ फरमा दी। और तीसरी कसम की किस्म है यमीन मुनअक़िदा, आइंदा ज़माने में किसी काम के करने या ना करने की कसम उठाना। मसलन यूँ कहता है कि मैं फ़लाँ काम, अल्लाह की कसम मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा आने वाले ज़माने में। तो इसकी फिर 2 सूरतें, अगर अच्छा काम ना करने की कसम खाई है तो फिर हुक्म ये है कि कसम तोड़ दे और कफ़ारा अदा करे। मसलन नाउज़ुबिल्लाह किसी ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा, मैं वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं करूँगा, मैं अपने वालिदैन से नहीं बोलूँगा, तो ये अच्छे काम की कसम नहीं है। लिहाजा हुक्म क्या है, इस कसम को तोड़े, नमाज पढ़े, वालिदैन की फरमाबरदारी करे, लेकिन इस तोड़ी हुई कसम का कफ़ारा अदा करे। और अगर कोई अच्छा काम है तो कोशिश करे कि उस काम को पूरा करे। मसलन कसम खाई, अल्लाह की कसम मैं हज करूँगा,
میرا فلاں کام ہو جائے میں حج کروں گا، تو پھر ایسی قسم کو پورا کرنا لازمی ہے، کوشش کرے حج کرے، اگر نہ کر سکے تب کفارہ دینا پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفارے کا تعلق صرف آنے والے زمانے میں کھائی ہوئی قسم کے ساتھ ہے۔ پچھلے زمانے کی جھوٹی قسم کھائی تو گناہ ہے، کفارہ نہیں، بھول کر کھا لی تو نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ اب اگر آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھائی لیکن قسم پوری نہ ہو، نہ کر سکا، تو کفارہ کیا ہے، اس کا حکم بھی بیان فرمایا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، صبح بھی کھلائے اور شام بھی کھلائے، تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی وسعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اتنا کپڑا جس سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر جو ہے وہ ڈھانپا جا سکے، اتنا کپڑا دے 10 مسکینوں کو۔ اور اگر کپڑا بھی نہیں دے سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، من لم یجد فصیام 3 ایام، تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے، 3 دن لگاتار روزے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ لگاتار روزے رکھنا شرط ہے، اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہوتے ہیں، اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کر کھا پی لیا یا بیوی کے پاس چلا گیا تو جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں وہ لگاتار رکھنے پڑتے ہیں، 2 مہینے لگاتار روزے۔ رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، 2 مہینے لگاتار روزے، 61 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ کتنے روزے؟ 60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ قضا کا الگ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو قسم کا کفارہ ہے یہ 3 روزے ہیں، لگاتار رکھے جائیں گے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اچھی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ احوال بیان فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تمام انبیاء موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمام نبیوں سے پوچھیں گے کیا تم نے اپنا فرض منصبی ادا کیا؟ میں نے تمہیں جو دعوت توحید کی ذمہ داری سونپی تھی، کیا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ ہر نبی کہے گا پروردگار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کے ماننے والے، آپ کو ماننے والے عیسائی لوگ، ان کا آپ کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ آپ 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں۔ کل کے درس میں اس کی وضاحت میں نے عرض کی تھی کہ عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا 3 ہیں، ایک اللہ جل جلالہ، دوسرے حضرت مریم علیہ السلام اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کا باطل عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، انہوں نے آپ کو بھی خدا مانا اور آپ کی والدہ حضرت مریم کو بھی خدا مانا، کیا آپ نے انہیں اس بات کی دعوت دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اس بات کی تردید کریں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی ناحق بات کیسے کہہ سکتا ہوں، قطعاً میں نے ایسے نہیں کیا اور نہ کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں ایسے کہتا تو آپ تو علیم بذات الصدور ذات ہیں، آپ کو اس کا علم ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے اس عمل پر کہ انہوں نے مجھے اور میری والدہ کو معبود مانا، تو اگر آپ اس پر انہیں عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، تو معبود ہے اور یہ تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا، آپ کا ان کو عذاب دینا بھی عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، اور اگر ان تغفر لہم، آپ انہیں معاف کر دیں، بخش دیں، انک انت العزیز الحکیم، تو آپ اس کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔
یہ وہ دعا ہے، یہ وہ رائے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے بارے میں دی کہ اگر عذاب دیں تو پھر بھی آپ حق رکھتے ہیں، اگر معاف کر دیں تو پھر بھی آپ حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی کہ من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اپنی امت کے بارے میں فرمایا، اے پروردگار جو میرے پیچھے چلے گا، میری اتباع کرے گا، وہ تو مجھ میں سے ہے، اس کو تو بخش دو۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، انک غفور الرحیم، تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قربان جائیں نبی رحمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات آپ ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور روتے رہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے آپ نے فرمایا اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جبریل جا کر پوچھ کے آؤ کہ میرا محبوب آج بار بار اس آیت کو پڑھ کر کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں سلہ ما یبکیک، میرے محبوب سے پوچھو آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کس غم میں آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے بعد اپنی امت کا خوف ہے، میرے اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناخوش نہیں رکھیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، اس لیے آپ کا ایک لقب کیا ہے، نبی الرحمہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ ایک جگہ موجود تھے، ایک اونٹ آیا اور آپ کے قریب بلبلانے لگا، آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور فرمایا تیرا اونٹ میرے سامنے تیری شکایت کر رہا ہے، اونٹ کہہ رہا ہے کہ تو چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، اس اونٹ کا خیال رکھا کرو۔ یہ ہے نبی رحمت۔ اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کے لیے آخرت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی، سب سے آخر میں اہل ایمان کو جو اللہ تمغہ عطا فرمائیں گے وہ اللہ کی رضا کا ہوگا۔ احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، سب سے آخری نعمت جو اہل جنت کو ملے گی جس کے بعد کسی اور نعمت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اتنے جنتی اتنے خوش ہوں گے، وہ کیا ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اہل جنت کو سب سے بڑا تمغہ جو ملے گا وہ کس چیز کا ہوگا، اللہ کی رضا کا۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، اللہ نے صحابہ کو وہ تمغہ دنیا میں ہی عطا فرما دیا کہ رہتی دنیا تک جب بھی کسی صحابی کا یا صحابیات کا تذکرہ ہوگا تو ساتھ ان کی صفات تو بہت ساری ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، لیکن ہم ساتھ کیا کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ کتنا بڑا انعام ہے حضرات صحابہ کرام کو جو اللہ نے دنیا میں دیا۔ اللہ ہم سب سے دنیا میں بھی راضی ہوں، آخرت میں بھی راضی ہوں۔ سورہ انعام کی ابتدا ہے، بہت ہی فضیلت ہے اس کی پہلی 3 آیات کی، اور یہ وہ سورت ہے قرآن کریم کی جو یک بارگی اکٹھی ساری سورت نازل ہوئی۔ ویسے تو پورا قرآن 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، کبھی ایک آیت کبھی 2، موقع کی مناسبت سے۔ یہ واحد سورت ہے سورہ انعام جو ساری سورت اکٹھے نازل ہوئی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر کے آئے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اہتمام کی وجہ سے۔ اس سورت میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ویسے پورا قرآن شفا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما قرئت علی علیل الا شفاہ اللہ، یہ سورت جب بھی کسی بیمار پر پڑھی جائے گی اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ اور اس کی ابتدائی 3 آیات ہیں، بڑی ہی فضیلت پر مشتمل ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے تاریکیوں اور روشنی نور کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ کون رب ہے؟ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم قضا اجلا، پھر تمہارے لیے وقت مقرر کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، موت کا وقت اس کے پاس مقرر ہے، تم اس میں شک کرنے لگتے ہو۔ وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، تمہاری اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے، جو کچھ تم کماتے اور کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں، تو کم از کم یہ ہے روزانہ کی 1 آیت بھی یاد کریں تو 3 دنوں میں یاد ہو سکتی ہیں۔ یہ جو اعمال بتلائے جاتے ہیں یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہوتے، جب سنتے ہیں تو فوری جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور بعد میں اہتمام نہیں ہوتا۔ تو ان 3 آیات کو کم از کم کل کے درس سے پہلے آپ میں سے اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد ہو جانی چاہیے۔ نیت کرتے ہیں نا سارے بھائی؟ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کریں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کریں، انشاءاللہ کل سے یاد کر کے آئیں گے۔ اب اس کی فضیلت سنیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو سورہ انعام کی یہ 3 ابتدائی آیات ایک دن میں پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتوں کی عبادت کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 1 2 نہیں، 70,000 فرشتے ایک دن میں جتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اتنی عبادت کا ثواب ان 3 آیات کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو روزانہ پڑھے گا روزانہ اجر پائے گا، اور پھر اسی پر ہی اس کا اجر ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن انسان پیش ہوگا تو ان 3 آیات کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا یا قاری سورۃ الانعام ہلم الی الجنہ۔ آخرت میں اللہ کے فرشتے کہیں گے اے سورہ انعام کی یہ 3 آیات پڑھنے والے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ یوم لا ظلک الا ظلنی، اللہ نے فرمایا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 3 آیات کے پڑھنے والے کو کہا جائے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، سلسبیل کے چشمے سے غسل کر، ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوتا ہے سلسبیل، اور حوض کوثر سے پانی پی لے، میری جنت سے کھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں منا۔ اللہ فرمائیں گے اذلہ فی ظل عرشی اطعمہ، اسے کھلاؤ جنت کے پھل، اسے نہلاؤ، واغتسل من السلسبیل وغسلہ من الکوثر۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے انا ربک وانت عبدی، تجھے پتہ ہے یہ ساری نعمتیں میں تجھے کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو نے دنیا میں بندگی کی، ان 3 آیات کے پڑھنے کا اہتمام کیا تو آج ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں تیرا مقدر ٹھہری۔ اس لیے ان 3 آیات کو زبانی یاد کریں، بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو یاد کر کے روزانہ کم از کم 1 مرتبہ ان اعمال کے کرنے کا اہتمام کریں، ان آیات کے پڑھنے کا۔ اور پھر اللہ کی شان ہے اگر انسان ترتیب بنا لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ باوضو ہوں، باوضو ہوں گے تو بہتر ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا فجر کی نماز کے لیے گھر سے چلیں یا مسجد آنے کے لیے، تو چاہے جتنا بھی قریبی گھر ہو آپ کا،
تو مسجد کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ یہ 3 آیات پڑھی جائیں گی، یا مسجد سے نکلیں فجر پڑھ کے گھر پہنچتے 3 آیات پڑھی جا سکتی ہیں، آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے جب گھر سے نکلیں اعمال کرتے ہوئے آیا کریں، خاموشی نہیں، خاموشی بھی عبادت ہے، لیکن خاموشی والے نے نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا، اور جو پڑھتا آئے گا وہ پاتا آئے گا۔ اس لیے کوشش کیا کرے ان اعمال کو چلتے پھرتے بھی پڑھ لیا کرے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے آخرت میں نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کریم بڑا سمندر ہے، اب اس طرح مختصر سے وقت میں اس کی تفصیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ صرف آپ کو نا، جیسے وہ بچہ ہوتا ہے اس کو ابتداء تھوڑی تھوڑی چیز چکھائی جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے عادی بنایا جاتا ہے، تو یہ سال کے بعد یہ جو ماہانہ یہ اس رمضان المبارک کا یہ جو درس ہوتا ہے، یہ تو آپ کو ایک تھوڑا تھوڑا چکھایا جاتا ہے تاکہ دل میں طلب اور شوق پیدا ہو، آپ خود قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا ذوق پیدا کریں۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے میدان محشر کی یاد دلائی کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک شخص آئے گا، وہ شخص اس حالت میں ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے سامنے ایک خوفناک بدبودار قسم کا آدمی ہے جو اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، یہ اسے دور ہٹانے کی کوشش کرے گا کہ پیچھے ہٹ، وہ کہے گا اچھا تم مجھے پہچانتا نہیں ہے، یہ کہے گا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو ایک بدصورت بھیانک شکل رکھنے والا بدبودار آدمی ہے، وہ کہے گا میں بدبودار اور مجھے تو پہچانتا نہیں ہے، حالانکہ میں تیرا دنیا میں کیا ہوا برا عمل ہوں، دنیا میں کیا ہوا برا عمل ہوں، اب تیرا میرا جوڑ ہمیشہ کا ہے، اب تیرا میرا ساتھ ہمیشہ کا ہے، اور وہ آدمی اس گناہگار آدمی کی پیٹھ پر سوار ہو جائے گا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے کیے ہوئے برے عملوں کا بوجھ وہ اپنی پشتوں پر اٹھائے پھریں گے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ ہو اس گناہ کی لذت بڑی عارضی ہوتی ہے، مثلا بد نگاہی کا گناہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور یہ وہ گناہ ہے بد نگاہی کا جس میں بڑے بڑے دیندار لوگ ملوث ہیں، کیونکہ اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، جھوٹ بولے گا تو ڈرے گا کہیں اگلے کو پتہ چل جائے میری شخصیت متاثر ہوگی، جھوٹ نہیں بولے گا، چوری نہیں کرے گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو ساری شرافت جاتی رہے گی۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں کرتا، لیکن یہ آنکھ کا ایسا گناہ ہے جس کا پتہ کسی کو ہے ہی نہیں، میرے اس آنکھ کے کیے ہوئے گناہ کا مجھے ہی پتہ ہے، اس لیے اس گناہ کے کرنے میں انسان ہچکچاتا نہیں ہے، بس بد نگاہی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو دل میں یہ تصور کر لے کہ اگر میں تھوڑی دیر اپنی نگاہ کو جھکا لوں گا تو اس پر جو مجھے مشقت اٹھانی پڑے گی، اس مشقت پر جو اللہ مجھے اجر دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غیر محرم خاتون سامنے سے گزری ہے، دل میں یہی بات بٹھا لے کہ اگر ایک نظر ڈال لوں گا تو کتنی دیر دل کو تسکین ہوگی، آنکھ کو تسکین ہوگی، 1 منٹ 2 منٹ بس ختم ہو جائے گی، لیکن اس پر جو مجھے گناہ ہوگا وہ دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اگر توبہ نہ کرے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جو 2 نگاہیں ہیں یہ انسان کے روحانی مکان کے 2 دروازوں پر لگے ہوئے 2 تالے ہیں، اندر خزانہ موجود ہے، اور یہ آنکھیں 2 دروازے ہیں، اور ان کو جھکانا یہ 2 تالے ہیں، تو جہاں جتنا قیمتی خزانہ ہوتا ہے اس کے تالے اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں، کمزور تالے ہوں تو خزانہ لٹ جاتا ہے، اگر ان نگاہوں کو جھکانا نہیں سکھایا تو اندر کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تو فرمایا کہ جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس عطا فرماتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، فرمایا جب میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کئی من چینی وہ میرے منہ میں ڈال دی ہو، مجھے اتنی مٹھاس محسوس ہوتی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو۔ ساتھ ہی اللہ نے اپنی بخشش کے ایک عجیب انداز بیان فرمایا، مختصراً عرض یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب
میں دیکھتا ہوں لوگ مجھ سے غافل ہونے لگتے ہیں تو میں ان پر مصیبت پریشانی ڈال دیتا ہوں، اس مصیبت میں مبتلا ہو کر میرا یہ بندہ فوراً میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر مصیبت گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی، کچھ مصیبتیں اور پریشانیاں وہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، ہر ایک پر پریشانی آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ کی کوئی بھی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، اگر آپ چاہتے تو اللہ سے دعا کر کے اپنی نرینہ اولاد وہ اللہ جل شانہ ان کو زندگی دے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اسی طرح آپ ایک مرتبہ ایک سواری پر جا رہے تھے، سواری سے گر گئے، آپ کے پاؤں مبارک میں موچ آ گئی، ورنہ آپ کی شان تو یہ کہ قضائے حاجت کرنی ہو تو جھاڑیاں وہ زمین چیرتی ہوئی آ کر پردہ کرتی ہیں، تو اس سواری کی کیا مجال کہ یہ آپ کو نیچے گرا دے، لیکن بشر ہیں تو یہ چیز بتلا دیا کہ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک فارسی کا شعر ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دری دنیا کسے بے غم نباشت، دری دنیا کسے بے غم نباشت، اگر باشت بنی آدم نباشت۔ پوری دنیا پھر لیں، آپ کو دو قسم کے آدمی نہیں ملیں گے، ایک وہ آدمی جس نے ساری زندگی غم ہی غم دیکھا ہو، ایسا کوئی نہیں ملے گا، اور ایسا بھی کوئی بھی نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے مجھے ساری زندگی خوشی ہی خوشی ملی ہے، کبھی غم نہیں دیکھنے کو ملا۔ ہمیشہ غم نہیں رہتا اور ہمیشہ خوشی نہیں رہتی، خوشی اور غم کے درمیان یہ زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان مال و دولت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اللہ کو بھلا بیٹھے تو اللہ مزید وسعت دے دیتے ہیں۔ یہ جو صورت ہوتی ہے یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب کسی کو دیکھو کہ گناہ کے باوجود اسے مال وافر مل رہا ہے، اس کے مال میں کثرت ہے، کاروبار اچھے سے اچھا ہو رہا ہے، اچھے سے اچھا عہدہ مل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا آج کل تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں، فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عہدے مل رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑے ببانگ دہل یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، آخر اللہ نے اس میں کوئی خوبی دیکھی ہوگی تو اللہ نے اسے اس منصب پہ بٹھایا ہے۔ اگر اللہ نے اس میں کوئی خوبی دے دی، دنیاوی عہدہ مل جانا یہ عند اللہ مقبول ہونے کی علامت نہیں۔ ایک بندہ اگر پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے اور میں اس کے بارے میں اور آپ یہ نظریہ رکھیں کہ اس میں کوئی خوبی اللہ نے دیکھی ہوگی تبھی اللہ نے اسے یہ منصب دیا، تو یہ حدیث میں پیش نظر رہنی چاہیے۔ فرمایا اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ فہو استدراج، یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ جب تو دیکھے اللہ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود مال و دولت کی، عہدوں کی، عزت کی، شہرت کی بلندیاں دیتے چلے جا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ میں لوگوں کو مہلت دیتا ہوں لیکن میری تدبیر بڑی سخت ہوتی ہے، جب میری پکڑ آتی ہے تو پھر میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آخر میں اللہ کا دیدار انسان اس دنیا میں کر نہیں سکتا، ان آنکھوں میں اتنی وسعت اور طاقت نہیں کہ یہ اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ کو دیکھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر ہوگا، اللہ کے نبی اولین و آخرین کی ضیافت کریں گے، ایک وسیع میدان لگے گا، 70,000 کھانے ہوں گے، فرشتے وہ شراب طہور پاکیزہ شراب پلائیں گے اور وہاں پردے ہٹیں گے اور وہاں ان آنکھوں میں اللہ وہ طاقت عطا فرمائیں گے جن سے یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کریں گی۔ سبحان اللہ، کس کا دیدار ہوگا؟ اللہ جل شانہ ہوگا۔ اللہ کی شان ہے، صحابہ کرام کی اس امت پر اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حیرانگی ہوتی ہے جو لوگ صحابہ کرام کو جو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتنے کروڑوں لوگ ہوں گے تو اللہ کا دیدار پھر کیسے ہوگا؟ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بندہ ممبر پر بیٹھا ہو، قریبی کو تو نظر آتا ہے، جو دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سکرینیں لگاتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔
حالانکہ اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا. اب جب اولین و آخرین تمام انبیاء تمام انسان ہوں گے تو ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اے لوگوں مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. کیا مطلب؟ آپ مشکل مسائل کو ایسے چٹکی میں حل فرما دیتے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کبھی تم نے 14ویں رات کا چاند دیکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ دیکھا ہے. فرمایا سب کو برابر نظر آتا ہے؟ جی سب کو برابر نظر آتا ہے. دنیا میں کہیں بھی انسان موجود ہے اور اس علاقے میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی موجود ہے، سب کو برابر نظر آتا ہے. تو فرمایا ایسے ہی جیسے دنیا کا چاند سب کو برابر نظر آتا ہے، ایسے اللہ کا دیدار بھی سب کو برابر ہوگا. اسی طرح ایک تابعی فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے میں نے سنا، یہ جو مجلس ہوگی اللہ کے دیدار کی یہ کتنی لمبی ہوگی؟ 8 لاکھ سال کے برابر. 8 لاکھ سال کے برابر یہ دیکھنے کی مجلس ہوگی. بس جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں گے. اور جب یہ مجلس ختم ہوگی محسوس ایسے ہوگا جیسے 2 منٹ کی مجلس تھی. تو اس لیے جو ان نگاہوں کی حفاظت کرے گا کل قیامت کے دن پھر اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک میں ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ کے رسول اور اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. یہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت دعائیں سکھلائی ہیں. ایک کتابچہ ملتا ہے مناجات مقبول کے نام سے. میں درسوں میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کتابچے کو خریدیں اور یہاں منزل کے اعتبار سے 7 دن کے منزل کے حساب سے ہمارے بزرگوں سے میں سے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو اکٹھا کر کے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ہفتے میں ہر دعا 1 مرتبہ پڑھی جائے. اس میں ایک دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اللہم انی اسألک من عمل تقربنی، اے اللہ میں آپ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو عمل مجھے آپ کے قریب کر دے. تو اس ماہ مبارک میں بھی یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. تو اس لیے وہ کتابچہ خرید لیں، عام دکانوں سے مل جاتا ہے. مناجات مقبول نام کیا رکھا ہے؟ مناجات یعنی مقبول دعائیں ہیں جو قبول ہو چکی ہیں. ان دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے، کیونکہ وہ دعائیں کس زبان سے نکلی جس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے. اے اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.